الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اس آیت کی تشریح کی تھی اور اس باب کی، اور یہ بتایا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے کہ من حقق توحید دخل الجنہ بغیر حساب، جو توحید کی تحقیق کر لے تو وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ اور میں نے تحقیق توحید کی آپ کو تعریف یہ بتائی تھی کہ جو شخص شرک کو اور اس کی قسموں کو اور اہل شرک کو چھوڑ دے، اور اسی طرح سے کفر کو، اہل کفر کو اور کفر کی قسموں کو چھوڑ دے، نفاق کو، نفاق کی قسموں کو، اہل نفاق کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ساتھ یہ کام بھی کرتا ہے کہ بدعت کو اور بدعت کی ساری قسموں کو اور اہل بدعت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح سے وہ کبیرہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، صغیرہ پر اصرار نہیں کرتا، یعنی ہمیشگی نہیں کرتا، پھر اس سے اگر گناہ ہو بھی جاتے ہیں استغفار اور توبہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں مر گیا تو دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے اوپر دلیل کے طور پر مصنف رحمہ اللہ نے یہ آیت پیش کی ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم وہ تھے جنہوں نے شرک کو، کفر کو، نفاق کو اور اس کی ساری ان قسموں کو، یعنی شرک کی، کفر کی، نفاق کی قسموں کو، اور اہل باطل کو، اہل شرک، اہل کفر، اہل نفاق کو بھی چھوڑ دیا۔ اس طرح بدعت اور بدعت کی قسمیں اور اہل بدعت کو بھی چھوڑ دیا، یکسو ہو کر، خالص ہو کر اللہ کی عبادت شروع کر دی، حنیف بن کر، قانت بن کر، یعنی یکسو مسلسل اللہ کی عبادت، حنیف دنیا سے کٹ کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین نمونہ ہیں، ایک مثال ہیں، ایک امت ہیں، امام ہیں، یعنی نیکیوں کا ایک مجموعہ ہیں، ان کی اقتداء کی جائے۔ تو جو شخص ایسا کرے گا، بھلے وہ اکیلا ہی ہو، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے، اس راستے پر چلے، ادھر موت آئے گی، ادھر رب العزت اس کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ دے گا۔ اور پھر مصنف رحمہ اللہ بخاری مسلم کی ایک لمبی حدیث لے کر آئے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا عرضت علی الامم، میرے اوپر امتوں کو پیش کیا گیا معراج میں، فرأیت النبی ومعہ رہط، میں نے نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، والنبی ومعہ رجل ورجلان، اور میں نے ایسے نبی بھی دیکھے جن کو اپنی قوموں کی طرف بھیجا گیا، ان کے ساتھ ایک یا دو آدمی تھے، یعنی ان پر ایمان لانے والے ایک یا دو آدمی ہیں، باقی انہیں ایمان نہیں لایا۔ اور اسی طرح میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا، والنبی ولیس معہ احد، ایسے بھی نبی دیکھے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کسی نے بھی ایمان نہیں لایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا لوگوں کی طرف، تو ایمان لانے والے بہت کم تھے، کسی کے ساتھ تھوڑے سے آدمی تھے، کسی کے ساتھ 2-3 آدمی، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں۔ تو یہ جو نبی ہیں
ظاہر ہے یہ ایک اپنی قوم کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، ماڈل ہوتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام صرف ایک اکیلے تھے اور امت تھے، تو وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں گئے، چونکہ انہوں نے توحید کی تحقیق کر لی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اذرفی علی سواد عظیم فظننت انہم امتی، ایک بڑا گروہ میں نے دیکھا، سواد عظیم، بڑی جماعت دیکھی، تو میں نے سوچا کہ شاید یہ میری امت ہے۔ قیل علی، تو مجھے کہا گیا ھذا موسیٰ و قوم ہو، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی قوم ہے۔ پھر ایک نظر تو فائزہ سواد عظیم، پھر ایک بڑی جماعت نظر آئی، تو پھر مجھے کہا گیا قیل علی ھذی امتک، یہ تیری امت ہے، ومعہم 70,000 يدخلون الجنہ بغیر حساب والعذاب، لیکن تیری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے جائیں گے، یعنی وہ ابراہیم کے راستے پر ہوں گے، انبیاء کی طرح۔ انہوں نے شرک کو، اہل شرک کو اور اہل کفر کو، اہل باطل کو ان کی ساری قسموں کو چھوڑ کر، بدعات خرافات کو چھوڑ کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کی ہوگی، تو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بات کی، اب اپنے گھر کی طرف چلے گئے، اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام پر پیدا ہوئے، کوئی کہنے لگے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال مختلف باتیں ہوئیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو آپ نے دیکھا وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، پھر آپ نے انہیں فرمایا وہ جو 70,000 بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی 4 نشانیاں ہوں گی۔ ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ہم الذین لا یسترقون، وہ یہ نہیں کہتے کہ او مجھ سے دم کراؤ، میں بڑا چمپئن ہوں، ہاں میرا تعویذ بڑا چلتا ہے، میرا دم بڑا چلتا ہے، کارڈ وغیرہ دیتا رہتا ہے، دکان کا پتہ بتاتا ہے، اشتہار دیتا ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ چلاتا ہے، آؤ مجھ سے دم کراؤ، وہ یہ نہیں کہتا۔ نہ یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے دم کرو، نہ کہتا ہے کہ مجھے دم کرو، اور نہ کہتا او مجھ سے دم کراؤ۔ یعنی ویسے دم کرنا تو جائز ہے، دم کرنا جائز ہے، آپ کسی کو بیمار دیکھیں تو اس پر دم کریں، اگر وہ خود نہیں کر سکتا یا اس کو دم نہیں آتا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھائی دم کر دو، تو یہ جائز ہے، یہ اس فریض سے باہر نہیں نکلتا کہ اگر کسی کو دم نہیں آتا ہے یا وہ دم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے، اور وہ کسی کو کہتا ہے مجھے دم کرو، پھر کوئی اس کو دم کرتا ہے تو وہ اس فریض سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ تو دم کرانا جائز ہے، اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہیے، یہ جائز ہے۔ لیکن جو شخص یہ کہے کہ او مجھ سے دم کراؤ، میں بڑا چمپئن ہوں، میں بڑا ولی اللہ ہوں، بڑا نیک ہوں، بڑا ہوں، تو یا پھر جو بندہ خود دم کر سکتا ہے، اس کو سورہ فاتحہ آتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے دم کرو، آپ بڑے نیک ہیں، بڑے اونچے امام صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، بزرگ صاحب ہیں، تو یہ 70,000 کی فہرست سے نکل جائے گا۔ جو کسی کو کہتا ہے کہ مجھے دم کرو، بھائی حالانکہ وہ دم خود کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی اور کو کہتا ہے کہ تم مجھے دم کرو، تم بڑے نیک ہو، بڑے اچھے ہو، نیک ہو، صالح ہو، امام صاحب ہو، مسجد کے امام ہو، قاری ہو، حافظ ہو، تو اس کو نیک سمجھ کر اسے کہتا ہے مجھے دم کرو، تو یہ اس فریض سے نکل جائے گا۔ یا پھر وہ قاری صاحب، پیر صاحب، حافظ صاحب یہ کہیں لوگوں کو کہ میں نے بسم اللہ کا چلہ کیا ہوا ہے، سورہ فاتحہ کو میں نے 40 دن ایک کمرے میں کونے میں بیٹھ کر پڑھا ہے، تب یہ میرا ہنر میرے پاس آ گیا ہے، میں جسے دم کروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ بھی 70,000 کی فہرست سے آؤٹ ہو جائیں گے، باہر ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ او مجھ سے دم کراؤ یا مجھے دم کرو، ولا یکتمون، اور نہ وہ آگ سے علاج کراتے ہوں گے، نہ وہ آگ سے علاج کراتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، ایک کہ آگ سے علاج کرنے میں کئی میں، اور ایک کہ شربت العسل شہد میں ہے، اور ایک کیا ہے کہ سنگی لگانے میں، ایک کیا ہے سنگی، 3 چیزوں میں شفا ہے۔ لیکن انا اکرہ الکئی، لیکن میں آگ سے علاج کو پسند نہیں کرتا۔ آگ سے علاج کرانا جائز ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے تھے ان کو خود کیا، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو 70,000 فرشتے ہیں ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور اسی طرح تحرک عرش الرحمن، رب کا عرش حرکت میں آ گیا، ہلا، اور اسی طرح سے اور بڑی فضیلت ہے ان کی۔ وہ جب زخمی ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے ان کا علاج کیا تھا، تو علاج کرانا جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ اس سے علاج، تو وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، بغیر عذاب کے، تو وہ آگ سے علاج نہیں کراتے ہوں گے۔ یہ دوسری نشانی، میں مزید آگے تفسیر اس کی بیان کروں گا۔ ولا یتطیرون، اور نہ وہ بدشگونی کرتے ہوں گے۔ بدشگونی کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کوا اڑ گیا تو گھر سے باہر نکلا تو آگے سے بلی ملی، الو بول گیا، کوا بول گیا، تو اب یہ میرا دن صحیح نہیں گزرے گا، یا کوئی فعل آپ نہیں، یا کوئی اس طرح کا جملہ سنا آپ نے تو آپ واپس آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التطیرۃ من الشرک، یہ طیارہ شرک ہے۔ تو مثلا اس طرح سے سمجھ لیں کہ میں یہ کپڑے پہنتا ہوں تو مجھے فائدہ ہوتا ہے، تو یہ پہنتا ہوں تو نقصان ہوتا ہے، اس راستے سے جاتا ہوں تو فائدہ ہوتا ہے، اس راستے سے جاتا ہوں تو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جو تطیرہ، یہ بدشگونی آ جاتی ہے، جب اس آدمی سے ملتا ہوں تو مجھے نقصان ہوتا ہے، اس سے ملتا ہوں تو فائدہ ہوتا ہے، تو اس طرح کے بے شمار لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے دل میں آئی جاتی ہیں، ایک حسد آ جاتا ہے، اور اسی طرح بدشگونی بھی ذہن میں آ جاتی ہے، اور دکھلاوا بھی دل میں آ جاتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، واہ واہ کریں، یہ دل میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ دل میں آئے تو آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کریں، بلکہ اس چیز کو روکیں، منع کریں، چھوڑ دیں، مقابلہ کریں، اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کریں کہ جو دماغ میں آیا تو میں دکھانا شروع کر دیا، حسد آیا تو میں نے کارروائی شروع کر دی، اپنے بھائی کے خلاف حقد شروع کر دیا۔ نہ، صرف دل تک آنا، اللہ تعالیٰ جب تک اس پر عمل نہ کرے زبان سے یا کسی ہاتھ پاؤں سے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس طرح تطیر کا دل میں خیال آئے تو اس کو اعوذ باللہ پڑھ کر چھوڑ دیں، جھٹک دیں کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ کوئی خیر نہیں مگر خیر وہ ہے جو تو دے، اور کوئی بدشگونی نہیں مگر بدشگونی وہ ہے جو تیری طرف سے آئے، یعنی خیر تو دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور تو اگر پکڑنے پہ آئے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تو وہ یہ 3 کام نہیں کرتے ہوں گے کہ کسی کو یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ آؤ مجھے دم کرو یا مجھ سے دم کراؤ، اور نہ یہ کہتے ہوں گے کہ آؤ، نہ وہ کیا کہتے ہیں آگ سے علاج کراتے ہوں گے، اور نہ ہی وہ بدشگونی کرتے ہوں گے، بلکہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے، اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے، بھروسہ کرتے ہوں گے۔ فقام عکاشہ بن محصن، تو عکاشہ بن محصن کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ادعو اللہ یجعلنی یا منہم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے، ان 70,000 لوگوں میں سے کر دے جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا فقال انت منہم، آپ انہی میں سے ہوں گے، آپ ان میں سے ہیں جو جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ ثم قام رجل آخر، پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا ادعو اللہ یجعلنی منہم، یجعلنی یا منہم، کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ فقال، آپ نے کہا سبق بہا عکاشہ سبقت لے گیا، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ عکاشہ سبقت لے گیا۔ تو یہ حدیث جو مصنف لائے ہیں رحمہ اللہ، یہ بڑی زبردست حدیث ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آدمی اپنے اندر یہ 4 وصف پیدا کر لیتا ہے تو وہ بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جاتا ہے، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کر لے، یہ 4 وصف پیدا کر لے۔ تو ہم میں سے سب کو چاہیے
کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں، آگ سے علاج نہ کرائیں اور توہم نہ کریں، بدشگونی نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، اور نہ ہی کسی کو کہے اور مجھے دم کرو یا مجھے دم کراؤ۔ میں اس کی مزید تشریح انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر دی جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔